اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں فروخت کر دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس آیت میں ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب کے احکامات چھپانے والوں کی سزا بتا رہے ہیں۔ یہ علماء کا کرائم ہے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن اسے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، لوگوں سے چھپاتے ہیں، کتاب کا علم لوگوں میں عام نہیں کرتے۔ یہی بنی اسرائیل کے علماء کا جرم تھا، اور آج امت مسلمہ کے علماء میں بھی یہی بیماری عام ہے۔ آخر علماء کرام کتاب کا علم اور اللہ کی آیات کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ مختلف کاروبار کرنے والے لوگ اپنے بزنس سیکرٹس کسی کو نہیں بتاتے۔ کپڑوں کی دکان میں جائیں تو وہ تصویر بھی نہیں کھینچنے دیتے کہ کہیں ان کا ڈیزائن کاپی نہ ہو جائے۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ ریسٹورنٹس والے کبھی اپنی سیکرٹ ریسیپیز شیئر نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر ہر کسی کے پاس ریسیپی چلی گئی تو پھر ان کے ریسٹورنٹ میں کون جائے گا؟ ان کو اپنی پروڈکٹ کی اچھی قیمت اسی لیے مل رہی ہے کہ ان کی پروڈکٹ عوام میں عام نہیں ہے۔ بس اکثر علماء کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ دین ان کی دکان ہے اور اللہ کی آیات ان کی پروڈکٹ۔ اگر ہر گھر میں دین کا علم عام ہو جائے، اللہ کے احکامات کی سمجھ بوجھ معاشرے میں پھیل جائے، ہر کوئی قرآن پڑھ لے اور سمجھ لے، ہر کسی کو سنت کا علم ہو، تو پھر ان علماء کی دکان پہ کون جائے گا؟ پھر ایک اور وجہ کہ کوئی بھی بزنس مین اپنے بزنس کی ڈیٹیلز پبلک نہیں کرے گا، کیونکہ اندر خانے جو بھی گھپلے چل رہے ہیں، جو 2 نمبریاں چل رہی ہیں، ریسٹورنٹس کے کچن گندے ہیں، ان ہائیجینک ہیں، سب سٹینڈرڈ انگریڈینٹس استعمال ہو رہے ہیں، کون چاہے گا کہ لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلیں؟ اگر دین کا علم عام ہو جائے تو مولوی صاحب کا پول کھل جائے گا۔ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو سچ جھوٹ بول کر وہ لوگوں سے چندے اکٹھے کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی کتاب کے احکامات کے خلاف ہیں۔ تو مولوی صاحب نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہود کے علماء نے عوام سے سچ چھپایا۔ اگر سب کو کتاب کا علم ہوتا تو سب یہودی مسلمان ہو جاتے، اپنے علماء کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، اور ان یہودی علماء کی دکان بند ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہی وجوہات ہوتی ہیں اللہ کی کتاب کے احکامات چھپانے کی اور اسے تھوڑی سی قیمت پہ بیچنے کی، ثمناً قلیلاً۔ اللہ کی آیات اور دین بیچنے کے آج بہت نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، جیسے کہ آج کل علماء فتوے کی قیمت لگاتے ہیں، رشوت، سود، 2 نمبری، وراثت میں ہیرا پھیری، بس تھوڑے سے پیسے دیں اور فتویٰ خرید لیں۔ تعویذ گنڈے کا کاروبار بھی داڑھی رکھ کر بہت سے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ بہت سے عالم بابے ہیں جو دین کے نام پہ شرک بیچ رہے ہیں۔ پھر بزنس کا ایک اور طریقہ ہے فرقہ واریت پھیلاؤ۔ ہر مسجد کا اپنا فرقہ ہے، اپنی آڈینس اور اپنے چندے ہیں، جیسے ہر دکان کی اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے اور باقی تمام مسجدیں کمپٹیشن ہیں۔ لوگ مولویوں کو پھونکوں، دعاؤں، وظیفوں اور استخاروں کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے۔ اگر لوگوں کو اللہ کی کتاب کا علم ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے سے بہت ہی قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ پھر ان مولویوں کے پاس کون دعائیں کروانے جائے گا؟ ہر کوئی اپنے رب سے خود مانگے گا۔ پھر ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ ایک نیا کاروبار شروع ہوا ہے کہ پیسے دے کر اپنے مرحوم والدین کے لیے روزے رکھوا لیں اور نمازیں پڑھوا لیں۔ یعنی حد ہو گئی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ کیا کیا نئے آئیڈیاز ہیں دین کے نام پہ کاروبار کرنے کے۔
پھر بعض اوقات یہ تھوڑی سی قیمت ثمنن قلیلاً صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ پاپولیرٹی، لوگوں میں شہرت، سیاست، کرسی، سرکار اور حکومت کے اونچے اونچے منسٹر سے تعلقات، یہ بھی وہ قیمت ہے جس کے بدلے علماء اللہ کی کتاب کے احکامات کو بیچ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اور جو یہ قیمت حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے حلال اور حرام کھانے کا فرق دیکھا۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کمائی ہی حرام ہے تو اس کا کھانا کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اب یہ شخص جو اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے، وہ اس پیسے سے چاہے جتنا بھی حلال گوشت خرید لے، اس کی کمائی ہی حرام ہے۔ اس کمائی سے وہ جو بھی کھائے گا وہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بن کے اترے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ صرف آگ سے بھرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ہرگز بات نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے۔ احادیث میں بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گناہ گاروں کے بارے میں بتایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ لوگ نامراد ہوئے، گھاٹے میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اپنا تہمد ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور اپنے دیے ہوئے کا احسان جتانے والا۔ اس آیت سے خوبصورت بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ اس دن راضی ہوگا ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ان پہ اپنی نظر کرم کرے گا اور ان سے بات بھی کرے گا۔ اس دن سب سے بڑا آنر اور کامیابی نیک لوگوں کے لیے یہی ہوگی کہ اللہ ان سے خوش ہے، راضی ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے اور ان سے بات بھی کرتا ہے، اور یہ جنت سے بھی بڑھ کر انعام ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا تو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری طرف سب سے بڑی ناکامی یہ کہ بندہ اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ اس سے منہ پھیر لے، نہ اس کی طرف دیکھے اور نہ اس سے بات کرے، اور یہ سزا ہوگی ایسے شخص کی جو اللہ کی کتاب کو چھپائے اور پھر اللہ کی آیات کو بیچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے کتاب بھیجی انسانوں کو پاک کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کا علم بھی حاصل کیا، لیکن اسی کتاب کو انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے بجائے گمراہی میں دھکیل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کی وجہ سے انہیں کبھی اس کتاب کے ذریعے پاک نہیں کرے گا۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے گناہوں سے انہیں پاک نہیں فرمائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنے رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا، پھر فرمائے گا دیکھو، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اس کو نکال لو۔ ایسے لوگ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں زندگی یا شادابی کی نہر میں ڈالا جائے گا اور وہاں سے وہ بالکل پاک صاف ہو کر نکلیں گے۔ جن لوگوں نے دین کا علم چھپایا اور بیچا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ اپنی دوزخ کی سزا بھگت کر پاک ہو جائیں اور جنت میں جا سکیں، بلکہ ان کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ پھر آیہ نمبر 175 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔
یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ان لوگوں نے دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کی کتاب کا سودا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت دینے کے لیے آئی تھی، انہوں نے کتاب کا علم بھی حاصل کیا، لیکن پھر یہ گمراہی میں پڑ گئے۔ الضلال کا مطلب ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، بھٹک جانا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جانا اور دور نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی ایسے ہی ایک شخص کی مثال دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا، لیکن وہ اللہ کی کتاب کی پابندی سے نکل کر خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا علم انسان کو بلند کرتا ہے، اونچائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور انسان کی نفسانی خواہشات اسے پست کر دیتے ہیں اور وہ زمین میں دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اس کے پاس مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہترین چانس تھا، لیکن اس نے مغفرت دے کر عذاب خرید لیا۔ کیسی بے وقوفی ہے۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کہ دیکھو کتنا صبر، کتنا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرے جسے جنت دوزخ کا پتہ ہی نہ ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے، جزا اور سزا، جنت اور جہنم کے کانسیپٹ سے واقف ہے، پھر بھی وہ گناہ کرے، تو یہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے آگ میں چھلانگ لگا دے۔ پھر آیہ نمبر 176 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا اور ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ، ناراضگی اور عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تھی۔ یہاں حق کے دو مطلب ہیں، ایک تو سچ، ٹروتھ، اور دوسرا حق کا مطلب ہے خاص مقصد۔ اس کتاب کا مقصد انسانوں کو ہدایت دینا تھا، سیدھا راستہ دکھانا تھا، فساد کو ختم کر کے اصلاح کرنا تھا، تمام اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کر کے انسانیت کو ایک سیدھی راہ پہ متفق کرنا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی کو ترجیح دی، نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کیا اور اس کتاب کے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اچھے خاصے ہدایت پہ چلتے چلتے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، جب کتاب کا علم آ جاتا ہے تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوتا تب تک تو اختلافات کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جب علم آ جائے تو اللہ کے احکامات کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جب تک وہ علمی سطح پر صحیح بات سمجھنے کی نیت سے حق تک پہنچنے کے لیے خلوص دل سے بحث کی جائے، لیکن اگر یہ اختلافات حد سے بڑھ جائیں، عزت نفس کا مسئلہ بن جائیں، ضد بن جائے، تو انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر وہ حق کو چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ تب وہ اپنی بات کو اللہ کی بات پہ ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں، تاکہ وہ اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کر سکے۔ شقاق کا لفظ شق سے ہے، کٹ جانا، پھاڑ دینا، دو ٹکڑوں میں کاٹ دینا، یعنی وہ اللہ کی کتاب اور احکامات کے بارے میں ایک دوسرے کی مخالفت، ضد اور دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے کہ وہ سچ سے، حق سے اور سیدھی راہ سے کٹ گئے اور دور نکل گئے۔ اسی بندے کو شقی کہتے ہیں جو سیدھی راہ سے کٹ جائے اور دور نکل جائے، یہاں تک کہ اسے اپنے نفع نقصان کی بھی ہوش نہ رہے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے علماء کا ہر بات پہ اختلاف ہے، دشمنی ہے۔ ہر مسجد کا مولوی دوسرے کو غلط کہتا ہے اور دوسرے پہ کیچڑ اچھالتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے، قرآن اور حدیث کی بات تو ہوتی ہی نہیں، بس صرف اپنے اپنے فرقے اور مسلک کی بات ہوتی ہے۔ ہم سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ واجب القتل ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی وارننگ دی تھی سورہ آل عمران میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب علماء اختلافات میں پڑ جائیں تو ایسے میں عام انسان کیا کرے؟ کس کی بات مانے؟ کس کو سچا سمجھے؟ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک ہی کتاب ہونے کے باوجود اس قدر جھگڑے ہیں، اس قدر اختلافات ہیں۔ ایسی سوسائٹیز میں جہاں علماء کا ہر بات پہ اختلاف ہو، وہاں حرام حلال، سچ جھوٹ، حق اور باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور علماء سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت اس قدر پستیوں میں ہے اور علماء ایک دوسرے کی ضد میں دین حق سے کٹ جاتے ہیں اور گمراہی میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لفی شقاق بعید۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ اس کتاب کو سب مضبوطی سے تھام لو اور سب ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے جسے ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معمولی اختلافات سے نکل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اور اس قرآن اور سنت پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔